بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں تک پہنچے گا؟ کہاں سے باقی ہے؟ اچھا، ایمان بسیط ہے یا مرکب؟ اب ایک مسئلہ لکھ لو. تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے متعلق ایک اہم مسئلہ. نمبر 1، اگر اقرار باللسان کا موقع ہی نہیں ملا یعنی تصدیق دل میں آنے کے بعد زبان سے اقرار کرے اس سے پہلے کسی کا بولنا ختم ہو گیا، بعض مرتبہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، سر میں چوٹ لگتی ہے اور انسان کی قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور آدمی گونگا بن جاتا ہے. یا یہ کہ تصدیق کے بعد اقرار سے پہلے انتقال ہو گیا. تصدیق کے بعد زبانی اقرار سے پہلے انتقال ہو گیا، تو اس انسان کو اپنی زندگی میں زبان سے اقرار کا موقع ہی نہیں ملا. اس لیے وہ آدمی معذور ہے. اور صرف تصدیق قلبی معتبر ہے. اور وہ ایمان والا سمجھا جائے گا. دوسرا مسئلہ، ایک آدمی کو دل میں تصدیق حاصل ہوئی، زبان سے اقرار کا موقع بھی ملا، لوگوں نے اس سے کہا بھی، کہ زبان سے کلمہ پڑھ لو، یہ ضروری ہے. اس کے باوجود اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا. بالاتفاق اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. اور ایسا شخص دائمی جہنمی ہے. کیونکہ اس کو زبان سے اقرار کا موقع ملا تھا،
اور عناد اور دشمنی میں کفر کو اختیار کیا، عناد اور دشمنی میں کفر کو اختیار کیا، کلمے کا اظہار نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ، ایک آدمی کو دل میں تصدیق حاصل ہوئی، اقرار باللسان کا موقع ملا، لیکن خود اس نے اقرار نہیں کیا، اور کسی نے اس کو کہا بھی نہیں کہ بھائی زبان سے اقرار کرو، اس شخص کے بارے میں جمہور اہل سنت محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی مومن نہیں ہے، دائمی جہنمی ہے۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ایسا آدمی فیما بینہ و بین اللہ مسلمان ہے، دائمی جہنمی نہیں ہوگا۔ کتاب الایمان میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اخیر میں اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالو۔ یعنی خلاصہ کیا اس حدیث شریف کا کہ سب ایمان والے جہنم سے نکل کر کے آ جائیں گے جنت میں، اب ظاہر میں کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہا۔ اخیر میں باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا ان کو جہنم سے نکالو اور جنت میں بھیج دو۔ اس حدیث شریف سے امام صاحب کا استدلال ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے خود سے اقرار باللسان نہیں کیا، کسی نے کہا بھی نہیں اور خود بھی نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں تصدیق تھی، اسی لیے یہ آدمی انشاءاللہ دیر سویرے جہنم سے نکل کر کے جنت میں آئے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ دائمی جہنمی نہیں بنائیں گے۔ یہ تین اہم مسائل ہو گئے تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کے سلسلے کے اندر۔ اب چند گمراہ فرقوں کے عقیدوں کا تعارف بھی سمجھ لو، یہ بھی بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ لاؤ پرچہ، آپ نے زیروکس کروا لی؟
زیروکس کروا لیتے تو ابھی سیدھا اندر سے پڑھ لیتے. ایک فرقہ ہے مرجیہ. یہ الارجاء سے مشتق ہے جس کے معنی آتے ہیں ملتوی کرنا، مؤخر کرنا. اس سے ہے مرجیہ. اس فرقے کو مرجیہ فرقہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں. اس لیے اس فرقے کا نام فرقہ مرجیہ رکھا گیا ہے. کتاب الایمان کے اندر اکثر ابواب کے بارے میں یہ ہیں کہ امام بخاری نے فرقہ مرجیہ کی تردید میں یہ باب قائم کیے ہیں. اکثر ابواب. اس فرقے کا وجود 2 صدی ہجری کے اوائل میں ہوا اور اس فرقے کے وجود میں آنے کا مقام ہے بصرہ. اس فرقے کے عقائد میں سے بڑے بڑے عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے ایمان بغیر عمل کے محض کلمہ شہادت کا نام ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے سے ایمان ہو جاتا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تصدیق قلبی کافی ہے. دوسرا عقیدہ ہے اس فرقے کا ایمان کے ساتھ اطاعت کا فائدہ ہوتا ہے لیکن گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ایمان کے بعد کوئی آدمی گناہ کرے گا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے ان کے یہاں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا بھی مغفور ہے، اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے یہاں وہ پکڑا نہیں جائے گا. اسی بات پر حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مرجیہ ذہنیت والی ہے. ہر گناہ بے دھڑک کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیں گے. گویا کہ اس فرقے کی عملاً اطاعت کرنے والے افراد اس دور میں بہت پائے جاتے ہیں. تیسرا عقیدہ ہے کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی عمل مضر نہیں. دوسرا ایک فرقہ ہے کرامیہ. یہ بھی مرجیہ کی ایک شاخ ہے. ان کی وجہ تسمیہ کرامیہ اسی لیے ہے کہ محمد ابن کرام کی طرف یہ فرقہ منسوب ہے، اسی لیے ان کو کرامیہ فرقہ کہا جاتا ہے. 3 صدی ہجری کے اندر یہ فرقہ وجود میں آیا خراسان میں. اس کا بانی تھا عبداللہ ابن الکرام سجستانی نیشاپوری، اور یہ مشبہہ اور مجسمہ فرقوں میں سے تھا. نور الانوار تو آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں مشبہہ اور مجسمہ فرقوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی جن اعضاء کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم ویبقی وجہ ربک یوم یکشف عن ساق، تو اس کو انسانی اعضاء کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں مشبہ. یہ عبداللہ ابن کرام سجستانی نیشاپوری 255 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی. کرامیہ کی ایک شاخ ہے حقائقیہ، دوسری شاخ ہے طرائقیہ اور تیسری شاخ ہے اسحاقیہ. ان کے بڑے بڑے عقائد میں کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لیے اقرار باللسان کافی ہے، تصدیق قلبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کفر کے لیے بھی انکار باللسان ضروری ہے. دوسرا عقیدہ ہے کرامیہ کا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک ہی حال پر رہتا ہے. تیسرا عقیدہ ہے کبائر کا ارتکاب کرنے والا کامل ایمان والا ہے، کبائر کے ارتکاب سے ایمان ناقص نہیں ہوتا ہے. چوتھا عقیدہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قصداً
صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ پانچواں عقیدہ ہے اللہ کی بعض صفات کا اقرار اور بعض صفات کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ کرامیہ فرقے کے بھی عقیدے اس زمانے کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ وہ تفسیر ہے نا، کیا نام، مولانا مودودی صاحب کی، تفسیر جو ہے ان کی کیا نام اس کا ہے، تفہیم القرآن میں۔ تو تفہیم القرآن میں کئی جگہوں کے اوپر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی کی باتیں لکھی گئی ہے، اس پر باقاعدہ الگ سے ایک کتاب بھی چھپی ہے، تفہیم القرآن کا ایک تحقیقی جائزہ، دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں وہ تمام مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کہاں کہاں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی غلط باتیں لکھی گئی ہے۔ تیسرا فرقہ ہے معتزلہ اور اسی کے قریب ہے قدریہ۔ ان کا نام معتزلہ اس لیے رکھا گیا کہ اعتزال یعنی علیحدگی انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم بنایا گیا اور ان کے حکم ہونے پر جو فیصلہ کرے وہ بات آئی، تو اس گروہ نے اعتزال اختیار کر لیا کہ نہیں، ہم اس فیصلے کو مانیں گے نہیں۔ تب سے ان کا نام معتزلہ بن گیا۔ تو اہل السنہ والجماعت، اصل تو خوارج ہے یہ فرقہ، خروج انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ تو اہل السنت والجماعت کے عقائد سے الگ ہو جانے کی وجہ سے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اس معتزلہ فرقے کا وجود دوسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوا اور ان کا وجود بصرہ میں ہوا۔ اس فرقے کا بانی ہے واصل ابن عطا، اس کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، وفات 131 ہجری میں ہوئی۔ اس معتزلہ اور قدریہ کے بنیادی عقائد میں پہلا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد عقل کے اوپر ہے، انہوں نے عقل کو نقل پر ترجیح دی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جا بجا ان پر رد کریں گے کہ بھئی مذہب کے اندر نقل اصل ہے، عقل تابع ہے، اور یہ فرقے والے یہ مانتے ہیں کہ نہیں، عقل اصل ہے، نقل کے اوپر راجح ہے۔ وہ لوگ عقل کے خلاف قطعیات میں بھی تعویل کرتے ہیں اور ظنیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے افعال کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں، جیسے بندوں کے افعال ایسے اللہ کے افعال، بندوں کے افعال کے اچھے اور برے ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے افعال پر اچھے اور برے ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ نمبر 3، خلق اور کسب میں کوئی فرق نہیں کر پاتے۔ نمبر 4، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 5، دنیا اور آخرت میں رویت باری کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ آخرت میں باری تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی شروعات جو کی ہے سنت کے باب سے، تو وہاں سنت کے باب کے اندر وہاں پھر وہ الگ الگ باب لائیں گے، اس میں رویت باری تعالیٰ کے بارے میں بھی مستقل باب لائیں گے۔ تو وہاں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو لوگ خوارج فتنے کے لوگ، معتزلہ قدریہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رویت کا انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر وہ رد کرتے ہیں، اور کئی حدیثوں سے وہ ثابت کریں گے کہ آخرت میں باری سبحانہ و تعالیٰ کی رویت اور دیدار ہوگا۔ بخاری شریف میں بھی اس طرح کی روایتیں آئے گی کہ آخرت میں باری تعالیٰ کی رویت ہوگی بندوں کو، اور یہ فرقے کے لوگ منع کرتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تقدیر کے منکر ہے۔ نمبر 7، بندے اپنے افعال اختیاری کے خود خالق ہیں،
حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ افعال اختیاریہ ہو غیر اختیاریہ ہو، اس میں بندہ تقدیر کا پابند ہے۔ ان کے مذہب کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 توحید، نمبر 3 نفاذ وعید، نمبر 4 منزلۃ بین منزلتین، نمبر 5 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قدریہ اس امت کے مجوسی لوگ ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا۔ ایک چوتھا فرقہ ہے جہمیہ۔ امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب قائم ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ، آخر کے اندر آئے گی۔ اس فرقے کا بانی تھا جہم ابن صفوان، اس کی طرف نسبت کرتے اس کو فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا وجود بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ یہ سمرقند کا رہنے والا تھا، یہودی تھا جہم بن صفوان، اور جبریہ میں سا 128 ہجری میں مرو شہر میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس فرقے کے عقیدوں میں ایک عقیدہ ہے کہ ایمان کے لیے صرف تصدیق منطقی کافی ہے، تصدیق منطقی بھی ان کے یہاں کافی ہو جاتی ایمان کے واسطے، یعنی توحید اور رسالت کی معرفت یعنی پہچان ہو جائے گی تو بھی آدمی ایمان والا کہا جائے گا۔ تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالارکان کی کوئی ضرورت نہیں ان کے یہاں۔ تو پھر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کبائر کا ارتکاب کرنے والوں کا حکم، تو مرجیہ اور کرامیہ کے نزدیک گناہ کبیرہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ خوارج مانتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان ایمان سے داخل ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے، اور معتزلہ اور قدریہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان ایمان سے تو نکل جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کی یہاں منزلۃ بین المنزلتین ہے کہ ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں نہیں جائے گا۔ یہ ہو گئی منزلۃ بین المنزلتین، جس کے معتزلہ اور قدریہ قائل ہیں۔ تو یہ چند فرقوں کے مختصر عقیدے اور تعارف ہے، چونکہ بخاری شریف میں جا بجا ان کے اوپر رد آئے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے اندر ان سے سابقہ پڑا، اسی لیے جو ہے آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ تالیف کے پس منظر کے اندر آپ کو جو باتیں لکھوائی گئی بتائی گئی تھی کہ بھئی اس کتاب کی تالیف کا مقصد کیا، اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر، حضرات محدثین کے زمانے کے اندر کچھ گمراہ فرقے وجود میں آئے اور غلط عقائد اور غلط نظریات ان کے وجود میں آئے، لہذا بہت ضروری سمجھا گیا کہ ان کے غلط عقیدوں اور غلط نظریات کے اوپر رد کیا جائے اور امت کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے یہ عقائد غلط ہے اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، اس کی رہنمائی کرنے کی بھی بڑی سخت ضرورت تھی۔ تو یہ بھی آپ کی تالیف کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے، باطل فرقوں کے عقیدوں پر رد کرنا۔ اسی لیے کتاب الایمان میں جا بجا وہ رد کریں گے، اور وہاں ہر باب پر جو آئے گا اس میں مرجیہ کی تردید ہے، معتزلہ کی ہے، خوارج کی تردید ہے، اور اس سے ایک بات یہ نکلی کہ غلط عقیدوں اور گمراہ فرقوں کی تردید کرنا یہ بھی ایک اہم ترین دینی کام ہے، یہ بھی ایک اہم ترین دینی کام ہے کہ امت کو غلط عقیدے والوں سے بچایا جائے، اسی لیے کہ لوگوں کو غلط عقیدوں کی اگر ہم وضاحت نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا غلط عقیدہ کیا ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ہر ایک آدمی مصلحت پسند ہو کہ بھئی حکمت مصلحت، تو پھر لوگ غلط عقیدوں میں پھنستے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہ بھی دین کی اہم ترین خدمت ہے کہ غلط عقیدوں کی طرف رہنمائی کی جائے
تاکہ لوگ غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحیح عقیدوں کی طرف رہنمائی کی جائے تاکہ لوگ صحیح عقائد کو اپنانے والے بنیں۔ لہٰذا یہ جو چند فرقوں کا تعارف ہے یہ آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہونا چاہیے، تو آپ کو وقت پر سمجھ میں آئے گا کہ یہاں مرجیہ کی تردید کیسے ہو رہی ہے، یہاں کرامیہ کی تردید کیسے ہو رہی ہے، یہاں معتزلہ کی تردید کیسے ہو رہی ہے، یہاں قدریہ اور خوارج کی تردید کیسے ہو رہی ہے۔ اب جہاں تردید کرنی ہے وہاں اگر پورے فرقے کا تعارف اور پس منظر بیان کرنے جاوے تو تردید کیسے کریں گے؟ اسی لیے پہلے سے ان کے عقیدے اور ان کا تعارف آپ کو ذہن میں ہو تاکہ وقت کے اوپر ان کی تردید آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہاں مرجیہ کی تردید ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے، معتزلہ کی تردید ہو رہی تو کیوں ہو رہی، کس بنیاد پر ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ تعارف زبانی یاد ہونا، ذہن میں نشین ہونا بہت ضروری ہے مختلف ابواب کو سمجھنے کے واسطے۔ اس کے بعد کیا عنوان ہے؟ ہاں، الایمان یزید و ینقص، یہاں بہت مختصر سمجھ لو، چونکہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں اس کو لا رہے ہیں۔ نمبر 1، بعض محدثین کی رائے یہ ہے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ نوٹ، بعض حضرات نے اس کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت میں کمی بھی ہوتی ہے۔ ایمان کی حقیقت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت میں کمی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور متکلمین کی رائے یہ ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ نوٹ نمبر 1، حقیقی معنی کے اعتبار سے ایمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مومن بھی یعنی جن پر ایمان لانا ہے وہ محدود اور متعین ہیں۔ اسی لیے ان میں کمی بیشی کا امکان نہیں ہے۔
نوٹ نمبر 2، ایمان میں کیفیت، یقین اور اعمال کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، امام ابو حنیفہ اور متکلمین یہ فرماتے ہیں ایمان کا محل قلب ہے، دل ہے، اور قلب میں صرف تصدیق ہوتی ہے۔ معلوم ہوا ایمان بسیط ہے۔ نمبر 4، جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا تب مومن بھی میں کمی بیشی ہوتی تھی۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا ہے شریعت مکمل ہو گئی، تو مومن بھی محدود اور متعین ہو گیا۔ اس میں کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں رہا۔ نمبر 5، نفس ایمان، جس کو ایمان منجی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، میم نون جیم یا، یعنی جس ایمان پر نجات ملتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ نمبر 6، نصوص میں کیفیت، شدت، ضعف کے اعتبار سے کمی بیشی کی بات ملتی ہے۔ جس کا تعلق کامل ایمان سے ہے،
اور کامل ایمان میں کمی بیشی کے سب قائل ہیں. ساتویں نوٹ، اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف بھی صرف ایک لفظی بحث ہے. اسی لیے کہ اگر ایمان سے تصدیق قلبی مراد ہے تو کمی بیشی تو ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر ایمان سے اطاعت اور فرما برداری مراد ہے تو اعمال میں تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، یعنی نفس ایمان میں، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، یعنی اعمال اور کیفیت میں، تو یہ اختلاف بھی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہے. یہ اختلاف بھی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں رہا. اب ایک عنوان باقی رہ گیا، انا مؤمن انشاءاللہ. یہ مسئلہ بھی سمجھنا بہت اہم ہے، چونکہ انشاءاللہ کی بھی فراوانی ہے. دیکھو، ایک بنیادی مسئلہ انشاءاللہ کے بارے میں ذہن میں رکھو. آدمی کو کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو ہی انشاءاللہ بولے. اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ نہ ہو تو انشاءاللہ بولنا جائز ہی نہیں ہے. جیسے کہ عام متن لوگ ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، تو یہ ٹالنے کے لیے انشاءاللہ کہنا تو بالکل جائز نہیں. جیسے کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا کسی کام کے لیے، یہ کام آپ کو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور آپ کو کرنا نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ کریں گے، تو یہ ٹالنے کی نیت سے انشاءاللہ ہوا، یہ تو جائز ہی نہیں. اب یہ جملہ انا مؤمن انشاءاللہ، انا مؤمن انشاءاللہ، اس کا کیا حکم ہے، مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1، زمانے حال میں تردد کی وجہ سے انشاءاللہ بڑھانا جائز نہیں ہے. یعنی ابھی جس وقت آپ یہ جملہ بول رہے ہو زمانے حال، اس میں آپ کو تردد ہے، اسی لیے آپ نے انشاءاللہ کہا، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو زمانے حال میں تردد کی وجہ سے انشاءاللہ اگر کسی نے بڑھایا تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے. نمبر 2،
مستقبل کے اعتبار سے کسی نے انشاءاللہ بڑھایا، انا مؤمن انشاءاللہ، یعنی مستقبل کے اعتبار سے. تو جمہور کے نزدیک یہ جملہ جائز ہے، صرف امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناجائز کہتے ہیں. نمبر 3، لفظ انشاءاللہ بطور تبرک بولنا بالاتفاق جائز ہے. انا مؤمن انشاءاللہ صرف تبرک کے طور پر یہ جائز ہے. بہت سے لوگ نکاح میں بھی بطور تبرک بولتے ہیں. ان سے نیت کرانے کہ بھائی کس نیت سے انشاءاللہ بول رہا ہے، واضح کر ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. بعض سی جگہوں پر ایسا رواج ہے، نکاح میں قاضی صاحب پوچھتے ہیں نا آپ نے نکاح قبول کیا، تو کہتے ہیں انشاءاللہ میں نے نکاح قبول کیا. انشاءاللہ کا ایسا غلبہ ہوتا ہے بعض لوگوں پر. تو وضاحت کرا لینے کہ بھئی انشاءاللہ بولنے کا مقصد کیا تھا تمہارا. پڑھیے. یہ جو چند بنیادی باتیں جو آپ کو نوٹ کرائی گئی، تو اس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، چونکہ اس کی بار بار ضرورت پیش آتی رہے گی. اس وجہ سے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ طویل طویل بحثوں کا خلاصہ ہے اتنی چیزوں کے اندر، اور اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنے کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو آپ پوچھ بھی لیں. چونکہ اب ماشاءاللہ آپ دور حدیث میں ہیں تو اردو عبارت تو سمجھنے کے قابل ہو ہی گئے ہیں کم سے کم درجے میں، اس لیے اس کو باقاعدہ الگ سے سمجھانے کی ضرورت نہیں. پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آیا ہوگا سمجھا دیں گے، لیکن آپ اس کو اہمیت سے سمجھ لیں اچھی طریقے سے.